بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، فرمایا مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا۔ پھر میرے دوستوں میرے بزرگوں، وہاں پر جو گلاس لگا ہوا ہے میرے دوستوں، وہاں کی پولیس جو ہے نا اس کو چھینے سے بھی منع کرتی ہے۔ اور حقیقت ہے میرے دوستوں، گلاس ہو یا پتھر ہو یا سونا ہو، ہمارے امیر صاحب خاص کر کے فرماتے اگر سونے کا بت بنایا جائے، جس طرح بت سے کچھ نہیں ہوتا مٹی کے بت سے، اسی طرح ہمارے امیر صاحب فرماتے اگر وہ سونے کا بھی ہو گیا تو دل کے اندر یہ رکھنا کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، علماء اکرام نے کتاب کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا ایمان میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا یہ نہیں ہے کہ تم کاروبار چھوڑ دو، دھندا چھوڑ دو، پورا کا پیسے جو ہے نا بے فضول خرچ کر دو۔ فرمایا یقین یہ ہے کہ تمہارے جیب سے زیادہ یقین اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، اسے یقین کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ہمارے جیب میں جو ہے اس سے زیادہ میرا کام میرے اللہ بنانے والے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا وہاں سے چھینے سے، وہاں کو ہاتھ لگانے سے، بہت سارے حاجی وہاں ہاتھ لگا کے اس کو پپی لیتے، اس کو جو ہے نا اپنے ہاتھ چہرے کو مل لیتے۔ اس لیے وہاں کی پولیس وہاں پر ٹھہر کے کیا کرتی، ہاذا گزاز بولتی، یہ گلاس ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھے۔ بلکہ میرے دوستوں علماء اکرام نے لکھا، حرم شریف کے اندر کہاں پر بھی جگہ ملے، فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لے، کہاں پر بھی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھنا، بلکہ پورے حرم شریف کے اندر آپ کہاں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت۔ اب میرے دوستوں آپ کی نماز 2 رکعت ہو گئی اور طواف بھی ہو گیا۔ اب آپ کہاں جا رہے دوستوں، فرمایا آپ زمزم کی کنویں کے پاس جا رہے۔ اب میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا پانی خوب پیجئے، جتنا پی سکتے ہیں پیجئے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے، فرمایا اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا زمزم کا پانی، فرمایا یہ شفا ہے۔ کیا فرمایا؟ شفا ہے۔ اب میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا، کھڑے ہو کے۔ 2 چیزیں ہیں میرے دوستوں، علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا، 2 پانی کھڑے ہو کے پینا، ایک وضو کا بچا ہوا پانی، دوسرا فرمایا دوستوں زمزم کا پانی۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، زمزم کا پانی پیتے حضرت عمر فاروق یہ کہتے اللہ جنت میں گئے تک پیاس نہیں لگنا، یہ نیت کر کے پیتے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام نے پانی پیتے وقت یہ دعا منقول ہے، فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ تو میرے دوستو یہ دعا بھی ہے۔ تو میرے دوستو فرمایا سر کھلا رکھ کے پینا، علماء اکرام نے لکھا کتابوں کے اندر، فرمایا وہاں پوچھ لے، اللہ والوں سے پوچھ لے، وہاں پر رہتے ہیں ہمارے ساتھ علماء اکرام، ان سے پوچھ لے۔ اور میرے دوستو جو نیت کر کے پیں گے، حضور نے فرمایا وہ بیماری سے شفا بھی کرتا ہے، اور فرمایا میرے دوستو انسان کی بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے، انسان کی جو نیت ہے اس کو پوری کرتا ہے۔ اب میرے دوستو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے ان کا، وہ ملفوظات کے اندر یہ واقعہ ہے، فرمایا حضرت فرماتے وہ زمانے کے اندر عرب کے اندر کوئی حکیم نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا میرے دوستوں، کوئی فارمیسی، کوئی جو ہے نا دواخانہ نہیں تھا۔ فرمایا لوگ فجر سے پہلے اس کا منہ کھول دیا جاتا تھا زمزم کا، لوگ آتے تھے زمزم کا پانی پیتے تھے، اس لیے اور اپنے ڈبوں میں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں بیمار کو وہی پانی پلاتے تھے، جس کے نتیجے میں فرمایا ان کی پوری بیماریاں کم ہو جاتی تھے۔ عرب کے اندر مکے کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، اس کے سلسلے میرے دوستوں میرے بزرگوں آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا، فرمایا جس کے نتیجے میں میرے دوستوں وہ یقین کمزور ہونے کے نتیجے میں فرمایا اس کی برکتیں ہمیں آج نہیں مل رہی۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے بزرگان دین فرماتے اس کے اندر آج بھی وہی برکت ہے جو برکت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھی، آج بھی وہی ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا جس یقین کے ساتھ پئیں گے، فرمایا وہ یقین کی برکتیں نیت کے اوپر میرے دوستوں میرے بزرگوں زمزم کا پانی وہ کام کرتا ہے۔ اب میرے دوستوں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، مظفر نگر کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، فرمایا ان کی داڑھی کے بال پورے سفید ہو گئے تھے، اور میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ ڈیلی جو ہے نا حرم شریف کے اندر زمزم کے کنووں کے پاس جاتے، وہ ڈیلی پانی پیتے اور یہ نیت کر کے پیتے اے اللہ میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اے اللہ تو اس کو کالے کر دے، یہ نیت کر کے پیتے۔ تو میرے دوستوں 15 دن 20 دن جتنا بھی قیام تھا ان کا حرم شریف کے اندر، وہ ڈیلی پانی پیتے رہے، اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ سے یہی دعا کرتے رہے۔ میرے دوستوں جب فارغ ہوئے حرم شریف سے اپنے مظفر نگر کو انڈیا کو آئے تو میرے دوستوں ان کے بال آدھے کالے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں حضرت کی مجلس میں تشریف لے گئے اور حضرت سے جا کے کہنے لگے حضرت میرے تو پورے بال سفید تھے، میں نے یہ نیت کر کے پانی پیا اور میرے بال کالے ہو گئے۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی بھی آئی غم بھی آیا۔
پھر کہنے لگے لوگوں کا یقین ہٹ گیا، لوگوں کا یقین کمزور ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کی برکتیں، اس کی نصرتیں انسانوں کو جو کام دیتی تھی وہ نہیں دی۔ اس لیے میرے دوستو فرمایا جس یقین کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یقین سکھایا ہے، میرے دوستو یقین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنی باتیں غیب کی بتائی ہے اس کے اوپر پورا 100% یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جتنی باتیں بتائی ہے میرے دوستو اس پہ عمل کر کے زندگی گزارنے والے تھے صحابہ۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔